جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ سلسلہ ہے کار خیر کا، یعنی وہ بھلائی کے کام جو لوگ یا سماجی کارکنان یا سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، ان کے لیے ہم نے یہ خاص سیگمنٹ رکھا ہوا ہے کار خیر کا، جس میں ہم بات چیت کرتے ہیں۔ اور پھر آج کل کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کیا گیا اس کی وجہ سے گھروں میں راشن کی قلت ہے، یعنی ایسے گھر، ایسے لوگ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت سے ہو سکتا ہے ایسے بڑے بڑے لوگ ہوں جو کاروبار میں اپنا پیسہ انویسٹ کر کے رکھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ اب چونکہ تمام کاروبار رکا ہوا ہے، کوئی دکان نہیں کھلی ہوئی، کوئی بزنس نہیں کھلا ہوا، ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی جو اس لاک ڈاؤن سے پہلے لوگوں کو دیا کرتے ہوں، آج لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ شاید انہیں کوئی راشن مل جائے، کوئی چیزیں مل جائیں۔ اچھا ناظرین، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یا تو اگر راشن دے رہے ہیں تو بس وہی دال، چاول، آٹا، چنا اور زیادہ زیادہ شکر دے دیا۔ اب یہی چیزیں ایک 1300 1200 کی ایک بیگ بنا کے یہی بیگ جاتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی گروسری گھر کی کرنے کے لیے جائیں تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب تک کوکنگ آئل یا گھی نہ ہو ہماری گروسری کمپلیٹ ہوگی؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں جب تک دودھ کے ڈبے نہ ہوں ہماری گروسری کمپلیٹ ہوگی؟ بغیر چائے کے ہم گزارا کر سکتے ہیں، بغیر ڈبل روٹی، مکھن، انڈے کے ہم گزارا کر سکتے ہیں، بغیر مسالہ جات کے جو کھانا پکانے میں استعمال ہوتے ہیں ہم گزارا کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ اپنے لیے یہ ان تمام چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تو امداد کرنے میں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ آپ صرف آٹا، دال، چاول، چینی جو ہے یہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور باقی چیزیں شاید ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خود خرید لیں؟ یہ ناظرین یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے سبزی، گوشت اور مسالے جو ہے نا یہ بھی مختلف علاقوں میں بانٹے۔ انہی میں سے ایک جماعت اسلامی بھی ہے، خدمت جو الخدمت ہے، خاص طور پہ الخدمت کا ایک باقاعدہ جو ونگ کام کرتا ہے جماعت اسلامی کا اس سماجی خدمت کے طور پہ، اور جماعت اسلامی خود بھی یہ کام کر رہی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نائب امیر موجود ہیں جماعت اسلامی کے، جناب اسامہ رضی صاحب۔ السلام علیکم سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ اسامہ بھائی، جماعت اسلامی خاص طور پہ اب رمضان المبارک میں ایک تو ویسے ہی ہر سال کام کیا جاتا ہے، اس سال خاص طور پہ کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں کیا کردار ہے جماعت اسلامی کا لوگوں کی خدمت کے طور پہ؟ صاحب، یہ جو کرونا کی سچویشن اس وقت پیدا ہوئی ہے اس نے ہماری سوسائٹی کی جو بدترین کیفیت تھی اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس سے جو پہلی چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی کرونا اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی اتنی پسماندہ حالت میں ہے، عام آدمی اتنا مرا ہوا تھا کہ اس کی کوئی آواز، اس کی کوئی سنوائی، اس کا کوئی سہارا، کوئی آگے پیچھے اس کا تھا ہی نہیں۔ کرونا نے اس صورتحال کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس صورتحال میں بھی آپ نے جیسا کہا کہ جماعت اسلامی کا کوئی ونگ نہیں ہے۔ الخدمت جو ہمارا شعبہ خدمت خلق ہے، پوری جماعت اسلامی اس وقت اسی الخدمت کے پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے تمام ورکرز، تمام کارکنان، چاہے وہ بڑے سے بڑی سطح کے اوپر کام کرنے والا آدمی ہو، چاہے عام آدمی ہو، وہ بالکل کارکن کی طرح اس وقت لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ اور ہم صرف راشن تو خیر ایک ہے ہی جو راشن ہم سپلائی کر رہے ہیں، سر سبزی وغیرہ اور چیزیں بھی آپ لوگوں نے؟ ہم تو سبزی دے رہے ہیں، اس کے علاوہ گھروں پہ ہم کچھ چیزیں میں نے خود دیکھی باقاعدہ تھیلیوں میں سبزی، پالک، لوکی، عزت نفس کو بحال رکھنے کے لیے نو پروفٹ نو لاس کے اوپر، بلکہ کنسیشن کے اوپر تندور کھول دیے ہیں۔ ہم جو ہے یعنی اس ہفتے سے ہم کھانا بھی رات کے وقت پکا پکایا کھانا ہوٹلوں کے اوپر 15 روپے کی پلیٹ، 20 روپے کی پلیٹ، 10 روپے کی پلیٹ، جو کہ عام حالات میں تصور ہی نہیں ہے، ہم وہ فراہم کر رہے ہیں تاکہ عزت نفس بھی بحال رہے اور لوگوں کو ایک ریلیف بھی ملے۔ لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ ایسی اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، ہمارے اس نظام نے عام آدمی کے بارے میں کوئی اس کا والی وارث تھا ہی نہیں۔ ابھی بھی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ کراچی جیسے شہر کے اندر ہے۔ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ اس سندھ کے اندر اور اندرون ملک جو شہر ہیں وہاں کے لوگوں کی جو کیفیت ہے وہ تو سامنے آ ہی نہیں پا رہی ہے۔ ان کی بے زبانی کو زبان دینے والا کوئی ہے نہیں، کوئی نمائندہ نہیں ہے، کوئی ایم این اے نہیں ہے، کوئی ایم پی اے نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے،
کوئی اس وقت فیلڈ کے اندر موجود نہیں ہے. جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ صرف ٹیلی ویژن کے اوپر پبلسٹی پروپیگنڈے کا ایک ایجنڈا ہے جو کہ نظر آتا ہے, لیکن فیلڈ میں کوئی سیاسی جماعت, کوئی پولیٹیکل ورکر, جو لوگ اپنے انتخابات میں اربوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں وہ 1000 روپے دینے کے لیے کہیں پہ نظر نہیں آ رہا ہے. تو یہ اس وقت سوسائٹی کی بہت ہی بحرانی کیفیت ہے, اور اس بحرانی کیفیت میں عام انسان کا والی وارث کوئی نہیں ہے. ہماری گورنمنٹس کے پاس ہمارے لیبر کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے. لیبر طبقہ اس معاشرے کا ایک مظلوم ترین طبقہ ہے اس وقت, لیکن اس کے پاس جس تک پہنچنا چاہیے راشن وہ نہیں پہنچ رہا ہے وہاں تک. تو اس لیے جب مزدور آپ کا مر جائے گا تو آپ کی ترقی, آپ کا جو پروڈکشن کا پہیہ, یہ سب کچھ جام ہے. بالکل سر, محنت تو کر رہی ہے جماعت اسلامی, اور خاص طور پہ عوامی مسائل پہ آواز اٹھانا, جس طریقے کے الیکٹرک کے خلاف بہت شدید آواز اٹھانا, یا تاجروں کی اجلاس کی صدارت کرنا کہ ان کو لاک ڈاؤن میں یہ جو کاروبار ہے وہ کھولنے کی اجازت دی جائے. لیکن سر کیا بات ہے کہ میئر افغانی یا نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے بعد آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملتے سر کراچی سے؟ میں کھل کے ذرا بات کروں گا سر, رمضان المبارک ہے تو اس لیے بات دو صاف الفاظ میں ہو. ہمارے انتخابات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں تو سیٹیں ساری پہلے سے دے دی جاتی ہیں, سارے فیصلے ہو چکے سر. وہ انتخابات جو نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے ہوئے تو ان کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ باقاعدہ بائیکاٹ کرایا گیا تھا دوسری جماعت سے. تو لیکن ڈیلیور کر کے دکھایا نا, نعمت اللہ خان نے ڈیلیور کر کے دکھایا تو اس پہ بھی اس کا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ اچھا 5 سال بعد مجھے ایک بات بتا دیں, 5 سال بعد نعمت اللہ خان اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جب خود لوگوں کی چوائس میں آ گئے تو ہروا دیا گیا. یہ بھی تو ہوا سر. اگر متحدہ قومی موومنٹ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی تو کیا آپ کا میئر آ سکتا تھا؟ بالکل, اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ الیکشن دھاندلی سے, ٹھپے بازی سے, الیکشن آفیسز کے اوپر قبضہ کر کے وہ اس طرح سے الیکشن جیتے تھے. اوپن میرٹ کے اوپر اس وقت کہاں ہے ویسے آپ؟ سر اس کے بعد مصطفیٰ کمال جب آئے تو انہوں نے مصطفیٰ کمال نے سارے وہی کام کیے جو نعمت صاحب اپنے پروجیکٹ چھوڑ کر گئے تھے. لیکن فرق یہ تھا کہ جو پروجیکٹ نعمت اللہ خان نے 1000 میں کیے وہ مصطفیٰ کمال نے 5 کروڑ میں کیے, 5 لاکھ میں کیے. تو یہ جو صورتحال ہے, یہ کوئی یہ غریب کا پیسہ جو ہے یہ تو لوٹ مچی ہوئی تھی. سر کیا وجہ ہے کراچی میں ووٹ قومیت کا ہو گیا ہے یا کیا وجہ ہے؟ مطلب ایک وہ جماعت اسلامی جو کراچی سے بگیسٹ ووٹ ٹیکر تھی, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے آنے کے بعد سے سر کبھی سوا ایک نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کے یہ جو الیکشن ہوئے تھے بلدیاتی, لیکن سر وہ سینیریو اور تھا. متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ کیا تھا اور سیٹیں کسی طرف جانی ہی نہیں تھیں. ظاہر سی بات ہے تو آپ کی طرف ہی آنی تھی سر, بلکہ لوگ کہتے ہیں ڈیسائیڈڈ تھا سر, ساری چیزیں باقاعدہ میئر تک ڈیسائیڈڈ تھا. 2002 کے الیکشن تو یاد ہیں آپ کو؟ جی سر. متحدہ قومی موومنٹ پوری طرح موجود تھی یہاں پہ. 5 قومی اسمبلی کی سیٹیں تو ہم نے ساری دھاندلی کے باوجود جیتی تھی. اس کے علاوہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ 5-7 سیٹیں وہ تھیں جو ہم جیت گئے تھے, جن کے جیتنے کے اعلان ہو گئے تو ہم سے چھین لی گئیں. تو یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ 2002 کی بات کر رہا ہوں. ہاں لیکن سر پورے شہر کراچی نے 2002 میں واضح فیصلہ دے دیا تھا, الیکشن چرا لیا. سر ایک بائی الیکشن ہوا عزیز آباد میں. نہیں, میں 2002 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. بڑا شفاف الیکشن ہوا, رینجرز اور فوج کی موجودگی میں ہوا سر. ایک پولنگ اسٹیشن, ایک پولنگ بوتھ تک پہ رینجرز اور فوج موجود تھی. لیکن سر عزیز آباد کا جو حلقہ تھا اس میں جہاں بائی الیکشن ہوا, جی سر یعنی اگر دونوں کے ووٹ ملا لیے جاتے پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے, تب بھی وہ اتنے ووٹ نہیں تھے کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ کو شکست. آپ شاید بھول رہے ہیں یہ بات. جی سر. کہ اس بائی الیکشن میں دھول اڑ رہی تھی, لیکن جب نتائج آئے ہیں تو لاکھوں ووٹ نکلے ہیں ڈبے سے. آپ کہہ رہے ہیں فیئر الیکشن ہو رہا ہے. سر کیسے دھول اڑ رہی تھی میں سمجھ نہیں پایا سر. مطلب یہ کہ دھول اڑنے سے مراد ہے کہ ووٹر تو نہیں تھا. کلپس آپ نے دیکھی نہیں تھی ٹیلی ویژن کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں سارے بڑے بڑے اینکرز آئے تھے. سر وہ الیکشن جو ہوئے تھے نا اس میں متحدہ قومی موومنٹ قومیت کی بنیاد پہ آ گئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو سر. نہیں مجھے سب یاد ہے. تو سر وہ بائی الیکشن وہ اس طریقے سے لڑے گئے تھے کہ اس میں قومیت کی بات کر لی گئی. قومیت کی تو 80 سال کے لوگ جو ہے نا, شہر کراچی اب بہت ہی یہ جو ہے زندہ بیدار باشعور شہر ہے, اور اس شہر کراچی کی جو سیاسی شعور ہے وہ ہمیشہ اس کو ایک تجربہ کیا ضرور اس شہر کراچی نے قوم پرستی کی سیاست کا. لیکن جسے کہتے ہیں مثال اچھی نہیں ہے کہ آدمی نماز بخشوانے گیا تھا اور روزے گلے پڑ گئے تھے.
تو لوگ گئے تھے کہ جی قوم پرستی کی سیاست سے ہمارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہاں تو دکھ درد ختم ہونے کے بجائے دکھ درد کی دلدل کے اندر دھنس گئے. جو مسائل کبھی نہیں دیکھے تھے وہ سارے مسائل ہمارے اوپر آ گئے. شہر کراچی کی ترقی فنا ہو گئی, تہذیب فنا ہو گئی, تعلیم تباہ و برباد ہو گئی, 2 نسلیں ہماری برباد ہو گئیں, سارا کاروبار یہاں سے اٹھ کے چلا گیا. اور شہر کراچی جو اس طرف گیا تھا کہ قوم پرستی کی سیاست سے اپنی تقدیر کو بدلے گا, تقدیر خاک میں مل گئی بالکل. تو وہ اس تجربے سے شہر باہر آ گیا ہے, وہ تجربہ کر لیا ہے اور بہت ہی بھرپور طور پہ کیا ہے. لیکن یہ ساری حالات بھی یہاں پر پیدا کیے جاتے ہیں, لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے, لوگوں کو لڑوایا جاتا ہے, ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. یہ کام تو ہو رہے ہیں جماعت اسلامی کے بینر تلے, لیکن جس واسٹ اسکیل پہ ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھیں سر شہر کے فلنتھراپسٹ ہو, مخیر حضرات ہو, ویسے بھی آپ کی کیمپینز ہوتی ہیں ماشاءاللہ, آپ ایک میجر بلک بھی کلیکٹ کرتے ہیں. جس لیول پہ ہمیں کام نظر آنے چاہیے اس لیول پہ کیوں نہیں نظر آتے سر؟ یعنی راشن بانٹنے کا کام یا اور دوسری چیزیں. طرف سے نہیں سر, آپ کی جماعت کی طرف سے, ہماری طرف سے سر ہو رہا ہے سر. لیکن میٹرو کو اگر کوئی اطلاع نہیں ملی ہے تو میں میٹرو کو اطلاع تو ملی, آپ مجھے بتائیں نا کہ کہاں اس وقت شہر کراچی میں گورنمنٹ کے کوئی اسپاٹ نہیں ہے جہاں پہ کہ وہ راشن بنا رہے ہوں اور تقسیم کر رہے ہوں, حالانکہ ان کو کروڑوں اربوں روپے ملیں. اس کے بغیر جماعت اسلامی صرف عوام کی بنیاد پر, عوام کی سپورٹ پر 70 سے زیادہ مراکز ایسے ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں, جو صرف کتنے ہزار اور کتنے بیگ بنائے گئے, کتنے لوگوں ہر سینٹر پہ ہزاروں کی تعداد میں بیگز بن رہے ہیں اور تقسیم. سر کوئی ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے کہ آپ کتنے لوگوں تک ریچ کریں گے؟ ہماری تو کوشش ہے کہ جو خاص طور پہ جو لوور مڈل کلاس آبادیاں ہیں, ہم ان آبادیوں میں 100% پہنچے. دوسری چیز ہماری یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جتنے وسیع بنیاد کے اوپر ہم تمام لوور مڈل کلاس, لوور کلاس, مڈل کلاس آبادیوں میں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں پہ ہم نے نازم آباد میں, گولی مار میں, فردوس کالونی میں, گلستان جوہر میں, گلشن اقبال میں, صفورہ پہ, صدر میں, ان جگہوں پہ تندور بنا دیے ہیں تاکہ لوگ پرچیز کریں. 15 روپے. کتنے کی روٹی دی جا رہی ہے سر اس میں؟ ہم 10 روپے کی روٹی دے رہے ہیں, اور 5 روپے کی روٹی دے رہے ہیں. اگر کوئی 5 روپے کی نہیں دے سکتا, فری میں روٹی دے رہے ہیں. ہر طرح کی چوائس موجود ہے. 15 روپے کا سالن دے رہے ہیں, بہترین سالن دے رہے ہیں جو لوگ اپنے گھر پہ کھاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس دائرے میں کام کر رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا دائرہ وہ ہے کہ جہاں پہ جو ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کو ہم سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, ہم ان کو پوری کٹس فراہم کر رہے ہیں, ہم ان کو وہ سارے چیزیں جو پریونٹیو میجرز ان کو ایک ڈاکٹر کو, ایک نرسنگ اسٹاف کو چاہیے, جو گورنمنٹ سپلائی نہیں کر رہی. اور حیرت ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ جا کہاں رہا ہے, یہ خرچ کہاں ہو رہا ہے. ہم جہاں جہاں جاتے ہیں ڈاکٹرز بے یار و مددگار, نرسنگ اسٹاف بے یار و مددگار بیٹھا ہے. ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم تو اس بڑے پیمانے پہ کہ جو حکومتوں کی سطح کے اوپر, ریاست کی سطح کے اوپر جس بڑے پیمانے پہ کام ہو سکتا ہے, ظاہر ہے ایک سیاسی جماعت, ایک NGO تو اس طرح نہیں کر سکتی. لیکن اس کے باوجود وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ان کو کوئی نعمتیں جو ہے مترقبہ مل گئی. جماعت اسلامی کیا کہتی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے لاک ڈاؤن کے ہونے کی اپنی ایک ضرورت ہے, لیکن لاک ڈاؤن کے اندر بہت سارے ایسے وینیو ہیں جہاں پہ آپ اس کو اوپننگ دے سکتے ہیں, جس کے لیے آپ اگر غور کریں, آپ اگر دردمندی کے ساتھ اپنی انتظامی ذمہ داری کو پورا کریں. نہیں سر, آپ کیا کہتے ہیں کاروبار کھول دینا چاہیے؟ 33%, 50% کاروبار ایسا ہے جو آرام سے کھل سکتا ہے اور جو بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق. سندھ حکومت نے آن لائن کاروبار کی اجازت دی, کیونکہ آپ لوگوں کے سر ظاہر سی بات ہے تاجروں کے جو اجلاس ہیں ان کو, بلکہ ابھی تھوڑی دیر میں ہم الیاس میمن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, موجود ہوں گے آپ کے ساتھ اسی سیگمنٹ میں بریک کے بعد. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جب آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی گئی تو اب تاجر حضرات کہتے ہیں کہ دکان کھولے بغیر تو کاروبار نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا کاروبار, ہم اس طرح کاروبار نہیں کریں گے. سر دنیا بھر میں آن لائن کاروبار چلتا ہے, الیکٹرانک آئٹمس ہیں, لوگ بغیر دیکھے ہوئے تو نہیں خرید سکتے, اور وہاں پہ کوئی ایسا رش نہیں ہوتا. وہاں پہ تو ایک دو گاہک آتا ہے دکان کے اوپر, وہ آپ کھول سکے سر. لیکن اگر کورونا کے کیسز بڑھنے لگے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ چلیں کل سے حکومت لاک ڈاؤن کھول دیتی ہے. کھولنے کی بات نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیے اس کے اندر جہاں یہ اللہ کا شکر ہے, آپ کے پاس انگلینڈ, آپ کے پاس سویڈن, یورپ
میں جو صورتحال ہے ویسے صورتحال تو نہیں سر آپ سوچ سکتے ہیں لیکن کہ اس کے باوجود پاکستان کی طبی سہولیات کو نظر میں رکھیں، میری بات اگر اس کی 10% بھی صورتحال ہو گئی نا، پہلی بات تو یہ کہ طبی سہولیات 70 سال میں آپ نے جو کیا، آپ اپنے اس جرم کو تسلیم تو کریں. آپ نے 70 سال میں لوگوں کو طبی سہولت بھی نہیں دی. آپ 70 سال میں کسی کرائسس کو فیس نہیں کر سکتے. آپ 70 سال میں کوئی ہاسپٹل نہیں بنا سکے. آپ کی یہاں پر سالوں گورنمنٹ ہے، یہاں پہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ ہر ضلع میں کم از کم 2-2 3-3 اسپتال گورنمنٹ کے ہونے چاہیے. آپ جا کے دیکھیے عباسی شہید اسپتال میں ہم نے کٹس فراہم کی ہیں، ہم نے اسپرے کروایا ہے، ہم نے ڈاکٹرز کو جو ہے پریونٹیو آئٹمز دیے ہیں اپنے ان کے تحفظ کے لیے. گورنمنٹ ایک چیز، اور میئر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میئر کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ صوبائی حکومت کا پتہ ہے، نہ قومی حکومت کا پتہ ہے. ہم تو ایم کیو ایم کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس موقع پہ ہم میئر کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو آخر کیا بات ہے کہ یہ صوبائی حکومت اور قومی حکومت کے نام پہ لڑائی لڑ کے یہ عوام کو جو اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں؟ یہ نالائق لوگ ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اور اس وقت بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کہیں کچھ بھی کہیں، اس صورتحال میں بھی اس شہر کراچی میں بہترین مینجمنٹ ہو سکتی ہے. یعنی سر آپ کہتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، مینجمنٹ ہونی چاہیے. آپ وہ لفظ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے. آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں کن کاروبار کے اندر آخر آپ نے امتیاز، یہ جو آپ نے کھولے ہوئے ہیں نا شاپ، یہ جو یہاں پہ رش نہیں ہو رہا ہے کیا؟ تو اس لیے یہ کہنا، یہ ڈر، یہ جو تھوڑا بہت رش ہوتا ہے تو ہونے دیں، لیکن تھوڑا بہت نہیں. آپ ایک اچھی مینجمنٹ کے ساتھ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمرانوں میں، ہمارے حکمران طبقے میں یہ ان کے اندر اہلیت نہیں ہے اور ان میں دردمندی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کا جو فیکٹری ایریا ہے، سائٹ کا ایریا ہے، کورنگی کا ایریا ہے، فیڈرل بھی ایریا ہے، یہاں پہ جو ان فیکٹریز میں جو لیبر کام کر رہی ہے، ہماری گورنمنٹ کے پاس اس کا ڈیٹا نہیں ہے. یہ تو سارا الیکٹرانک ڈیٹا موجود ہے ہر کمپنی کے پاس. گورنمنٹ نے وہ ڈیٹا کیوں نہیں؟ وفاقی حکومت آپ کے خیال میں صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں؟ وفاقی حکومت کراچی میں تو مجھے کہیں نظر نہیں آتی. نہ ان کا یہاں پہ 14 این اے کی سیٹیں دی گئی ہیں ان کو، 14 آدمی نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے پوری پارٹی کے. ایم این اے ایم پی اے تو چھوڑیں. اسامہ بھائی آپ سے مزید اس پہ بات کریں گے، چھوٹا سا ایک وقفہ لینا چاہیں گے. ناظرین وقفے کے بعد ہمارے ساتھ الیاس میمن صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے. تاجر برادری کے جو مسائل ہیں وہ بھی جانیں گے، اور خاص طور پہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کہیں نہ جائیے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی افطار نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے کار خیر کا، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں اسامہ رضی صاحب جو کہ نائب امیر ہیں جماعت اسلامی کے، اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نائب صدر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جناب الیاس میمن صاحب نے، جو کہ تاجروں کی نمائندہ تنظیم کے عہدیدار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ خاص طور پہ جو طارق روڈ ٹریڈرز الائنس ہے اس کے سربراہ ہیں الیاس میمن صاحب. السلام علیکم الیاس بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. تو ان سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اسامہ بھائی سے بات ادھوری رہ گئی تھی خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کیونکہ اب جو بات لاک ڈاؤن اور تاجروں کی ہوگی اس میں ایکولی الیاس بھائی بھی جو ہیں وہ تمام چیزوں سے گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تاجروں کے اجلاس کی صدارت سے لے کے ان کے خلاف، یعنی ان کے ساتھ ان کی آواز بلند کرنا، اس میں بہت آگے آ گیا خاص طور پہ کراچی کے تاجروں کے ساتھ. سر کیا سلوشن کیا ہے؟ 50% کاروبار آپ کہتے ہیں کھول دیے جائیں؟ دیکھیے اس وقت تمام تاجروں کا ایک اجلاس ادارے نور حق میں ہو رہا ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب اس کی صدارت کر رہے ہیں، اور وہ اس کے بعد اب میڈیا ٹاک ہماری شروع ہو گئی ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک اچھی انتظامی صلاحیت کے ساتھ آپ کاروبار کو کھول سکتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں یہ 1 مہینے کا 15 دن کا کاروبار ایک طرف ہوتا ہے اور سال بھر کا کاروبار ایک طرف ہوتا ہے. تو آپ ایک اچھی گورنمنٹ کا کام ہے چیزوں کو مینیج کرنا. آپ اچھی مینجمنٹ کے ساتھ چیزوں کو کر سکتے ہیں. آپ ٹائمنگ طے کریں، بعض مارکیٹس کے ٹائم کچھ رکھیں، بعض کے کچھ رکھیں، بعض کے کچھ رکھیں. بعض مارکیٹس ایسی ہیں، فرنیچر مارکیٹ ہے، الیکٹرانک کی مارکیٹ ہے، یہاں پہ اتنے زیادہ گاہک نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی رش لگا ہو. آپ مالز کے اندر بھی ٹائم کے ساتھ آپ اگر 24 گھنٹے کھول دیں
تو رش بہت تقسیم ہو جائے گا. آپ تو ویسے ہی عجیب و غریب, یعنی ایک ایسے بند دماغ کے ساتھ آپ چیزیں کرتے ہیں, شیئر نہیں کرتے, مشورے نہیں کرتے, بر وقت فیصلے نہیں کرتے, اور ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں اگر یہ ہو گیا, اگر وہ ہو گیا, اگر وہ ہو گیا. آپ کے کرنے سے کوئی چیز نہیں رکی ہے بائی دی وے. اگر کوئی چیز رکی ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہاں کے لوگوں کی اپنی کوئی, اللہ تعالیٰ نے ان میں امیونٹی ایسی رکھی ہے. آپ کی کارکردگی اس میں نہیں ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے نہ اسپتال بنائے, نہ آپ نے ڈاکٹرز کو یہاں پہ رکھا, نہ آپ کی کوئی ریسرچ ہے. اگر یہاں پہ یہ کورونا نہیں پھیلا ہے تو آپ کے پاس اس کی کوئی ریسرچ نہیں ہے. آپ حکومت بن کے بات کر رہے ہیں. لہٰذا آپ یہ نہ کہیں ڈاکٹر بھی تو بیچارہ شہید ہو گیا کل. کچھ نہ کرنے سے جو ہے یہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. الیاس بھائی آپ کیا کہتے ہیں, خاص طور پہ طارق روڈ کی اگر بات کی جائے؟ میں ایک بات کہوں گا, میں حکومت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے, آپ گھر چلے جائیں, لوگ خود مینج کر لیں گے. یہ ایسا طبقہ ہے, یہ حالات کو خود اس طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو فرسودہ لوگ ہیں, یہ جاگیردار سرمایہ دار طبقہ ہے, جو ماضی کا ایک فرسودہ ایک جو بوجھ ہے جو ہمارے اوپر لدا ہوا ہے, اور اس نے ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دیا. ہم نے تو کافی میٹنگیں ہم نے کری ہے, وزیر اعلیٰ سے میٹنگ کری, ہم نے سعید غنی سے میٹنگ کی, ناصر صاحب سے میٹنگ کری, مصطفیٰ واف سے میٹنگ کری, یعنی کہ ہم میٹنگ تو ہم کافی ہم نے کر لی. سر جو چیزیں لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. کھلائی مخلوق جو ہے وہ ایس او پی بنائے گی, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ایس او پی کون بنائے گی. میرے پاس 3 میں تائی روڈ میں کافی مال ہے, آپ کو اندازہ ہے. لیوش مال میرا اپنا ہے, لیوش 2 کلفٹن میرا اپنا ہے, ویمسی مال میرا اپنا ہے. تو مطلب یعنی کہ یہ مال تو ہمارے انڈر میں معلوم ہے ہم کس طرح ایس او پی بنائیں گے, کیا ہمیں پتہ ہے اس چیز کا نا. لیکن گورنمنٹ سیریس تو ہو. آپس کی جنگ کے اندر لوگ کہتے یہ ہیں کہ جب میٹنگ ہوئی کمشنر سے یا وزیر اعلیٰ سے تو تاجروں کی نمائندہ تنظیموں نے باقاعدہ پیسے ڈیمانڈ کیے کہ جی ہمارے جو ورکرز ہیں تمام لوگوں ان کو سیلری دینی ہے, تمام چیزیں کرنی ہیں, آپ ہماری امداد کریں. ان ریٹرن جب تاجروں کو گرفتار کیا گیا تو تاجروں نے یہ الزام لگا دیا کہ جی ناصر حسین شاہ صاحب اور سید مراد علی شاہ کی جانب سے پیسے مانگے گئے تھے, اتنے کروڑ روپے اگر ہم جمع کرا دیتے تو ہمیں گرفتار نہیں کیا تھا. سر حقیقت کیا ہے؟ غلط بات ہے یہ. جی سر, یہ بالکل غلط بات ہے. دونوں میں سے کون سی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے. میری بات سنیں, اب یہاں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آن لائن کا کام شروع کرنے جاتے ہیں, تو میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا نا کسی کو. آپ کے پی ٹی کا, پی ٹی آئی کا بھی ہے, جماعت اسلامی, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی تو بیٹھ کے نہیں. ہماری میں تو ساری اس میں موجود ہوں نا. میں تو کسی نے کہا آن لائن کا کام کروایا تو میں نے کرے, کسی کو پتا تو ریکارڈنگ لیک ہوئی جس میں پیسوں کا پلاٹ نہیں غلط ہے. وہ تو فیکٹ ہے. وہ تو کوئی ایسی بات, پیسے لیے ہیں انہوں نے فیکٹری والوں سے, پیسے 15-20 لاکھ روپے لے کے انہوں نے فیکٹریاں کھولی ہیں. کہ مجھے کل معلوم چلا, میرے گھر کے سامنے رہتا ہے فیکٹری. کس نے پیسے لیے ہیں سر؟ یہ تو بہت بڑا انکشاف کر رہے ہیں آپ. میرے سامنے گھر والوں میں, سامنے گھر کے سامنے سر کس نے پیسے لیے؟ سندھ گورنمنٹ نے. سندھ گورنمنٹ میں اب مجھے تو نہیں پتا, اس نے نام کہلا 15 لاکھ روپے دو فیکٹری کھول لو اپنی, 20 لاکھ روپے دو فیکٹری کھول لو. یہ انہوں نے پیسے لیے کورونا بعد. اب کورونا میں لیے, جو نہیں دے رہا اس کو نہیں کھولے, جو دے رہا اس کو کھولے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جو نہیں دے رہا اس کو نہیں کھولنے دے رہا. بڑا الزام ہو سر. یہ الزام آپ نے یہ بات جا کے وزیر اعلیٰ سندھ یا ناصر ہم نے نہیں لیا. وہ تو ہم نے نہیں لیا. وہ تو ہم نے بھی, آپ 2000 کا راشن دے رہے ہو, 1000 روپے کا راشن ہے, 1000 روپے کہاں گئے وہ؟ میں ان کو الزام نہیں لگا رہا. میں راشن بانٹا ہوں, میں کسی چیز کا انکار نہیں کرا. لیکن اب اس نقطے پہ آ گئے. اب شراز قاسم تیلی صاحب بیچ پہ پڑے ہوئے, یہ بھی بیچ پہ پڑے ہوئے, جماعت اسلامی بیچ میں پڑا ہوا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ 10 تاریخ کو بازار کھولے گا. نہیں کھولے گا ہم خود بازار کھول ڈالیں گے. سر پہلے بھی آپ کی رہنما پہلے روما کہہ چکے تھے, اب تو انشاءاللہ ہم نے پوری یعنی اس کی دوبارہ اگر آپ کھولنے کے لیے آپ نے کیا, نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کبھی یہ بازار کھلنا ہی یہی ہے, لازمی کھلنا ہے بازار. یہ بازار کھلے گا اور پوری محنت کر رہے ہیں. کل بھی ہماری بات ہوئی ہے, پرسوں بھی بات, آج بھی میری بات ہوئی. الیاس بھائی کیا سمجھتے ہیں کورونا کے پھیلاؤ کو کس طرح آپ بازار اگر کھولیں گے تو کنٹرول کس طرح کریں گے؟ ایس ایس او بھی بنے گی, اس میں دیکھیں گے کس طرح کی بنائیں گے. دیکھیں نا ہم جو ہمارے مال میں اس میں تجویز پیش کی ہے. ہم نے کہا ہے کہ آپ مختلف چیزوں کے لیے مختلف اوقات طے کریں. ہم نے کہا یہ بات, میں نے کہا ہمارا طارق روڈ جو ہے شام کو کھول دیں. آپ طارق روڈ شام کو کھول دیں, افطار کے بعد کو رات کو 2 بجے کے لیے دے دیں, 2 بجے تک شوز کے لیے دے دیں. ہے آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں سر. آپ رات میں بھی ایسی خواتین جو صرف شاپنگ کے لیے جاتی ہیں, آپ ہمارا کاروبار شام کو ہوتا ہے. آپ روزے کے بعد کھولے, رات کو 2 بجے تک کھولے, ڈیوائڈ ہو جائیں گے. آپ اس چیز کو کنٹرول کریں کہ جو روزی کے سامان دن میں کھولیں. ہمارا لوگ 10 لوگ
शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, भाई जो जरूरत की चीज है, अब घर एक आप आदमी अपील जाए और करें, सबके लिए shopping दो करके लोग ले आए। जाएं, और वैसे फर्क भी होगा, रश भी नहीं होगा, पहले से रश भी नहीं होगा, फर्क वो उस पड़ेगा तरह से कारोबार, लोगों को ऐसी भी बात पता नहीं है। है। वो लोग ये अवेयरनेस- ऑनलाइन कारोबार को ना खोलने का क्या जवाब था सर? पूरी दुनिया में चलता है ऑनलाइन कारोबार, बहुत सौ का अवेयरनेस नहीं है ऑनलाइन किस तरह करा जाए, किसी को पता ही नहीं है। हमारे तो 5%, 3%, 4% जो भी है 10% काम, हमारे मॉल में 20-25 आदमी ऑनलाइन का काम कर रहे हैं। सर ऑनलाइन की आड़ में ये भी हो रहा था कि शटर के एक तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, जो ग्राहक आ रहा है उससे शटर वाले ने कहा ये चीज दे दो खटखटा के, नीचे से ली और दे। वो भी है, वो कुछ दुकानें, हो लेकिन रहा है पुलिस वालों को, पुलिस वाले का मजा ये है। बहुत अहम है सर। पुलिस वालों ये हुकूमत की नालायकी है मैं ना। डीसी आईजी को कह रहा हूँ, आप सुन रहे, आपकी टीवी देख रहे होंगे, उनके पुलिस वालों को मजा आ रहे हैं, भरपूर पैसे ले रहे हैं, हाँ, पास रही नहीं कर रहे हो। वो बिल्कुल इस तरीके के जो कारोबार चल रहे हैं इसमें तो वहाँ उठा के ले जाते 5-10 हजार में ले रहे हैं, छोड़ने के अच्छा पैसे ले रहे हैं। उठाने के भी, लेकिन सर आपके जब बड़े रहनुमा पकड़े गए वो उनको तो नहीं छोड़ा गया सर, जमानत भी नहीं मिली। वो तो गवर्नर साहब के खास आदमी थे ना। अच्छा इस वजह से खास हाँ, तौर से। उन्होंने कहा खोलो तो खोलने बैठ गए। तो अच्छा। मैं नहीं कह रहा, वो अच्छे जो भी कदम उठाया, अच्छा कदम उठाया, मैं इस चीज़ की बात नहीं, अल्लाह ताला रहम करे। हाँ। अल्लाह ताला, वो तो खारबाजी निकाली गई है पूरी, वो जानबूझ के खारबाजी निकाली। खारबाजी निकाली। बस उसके मसले नहीं है, वो मसले मसाइल तो उस वक्त हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर अब रहे सर थे। क्या लाए अमल है? 10 तारीख को अगर हुकूमत ने नहीं को माफ कीजिएगा नहीं खोलने दिया फिर क्या करें? 100% खोलेगी, 100%। मैं कहता हूँ कि उनको खोलना ही है इनको, ये आप भी समझ रहे हैं, इनको खोलना, लाजमी खोलना ही है। अच्छा खोलेंगे। 100% आप कह रहे हैं देखिए 100%? मैं इसमें एक बात कहता हूँ, उसामा भाई हमारे- नहीं खोलने दिया गया तो क्या हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी वफाकी हुकूमत है, हमारी सूबाई हुकूमत है। वफाकी हुकूमत ये कहती है कि जी हम इस फला करेंगे, स्मार्ट करेंगे, भाई जो भी करेंगे, आपके पास 2 सूबे हैं, आप वहाँ तो करो। हाँ सही बात है। आप वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक नाम नेहात एक नुमाइशी लड़ाई छेड़ के अपनी नालायकियों के ऊपर पर्दा डालना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे की अपनी पर्दापोशी कर रहे आप हेल्थ की पोजीशन देख रहे हैं, कितनी बुरी पोजीशन, आप अंदाजा कर ले, आप यकीन माने, बदतरीन मैं सूरत आपको है। गारंटी दे रहा हूं, कोरोना का मेरा दोस्त 60 साल की उम्र फूड पॉइजन हो गया था, उसको जीना में डाल दिया, कोरोना में डाल दिया। इसको कोरोना, भाई कि मुझे कोरोना है ही नहीं मेरे को, बेचारा टेस्ट हुआ फिर? हाँ टेस्ट हुआ उसका? टेस्ट हुआ नहीं, कुछ भी नहीं निकला, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं निकला, उसको डाल दो, बेचारा उस गम में उसको मर गया, उसको फिर डेड बॉडी ना दे, नहीं सर, डेड बॉडी के 2 लाख रुपए मांग रहे थे। तो फिर डेड बॉडी का टेस्ट दिखाया किया उसको, गया? डेड सर्टिफिकेट दिखाया, चले हम तो 2 लाख में डेड बॉडी, 2 लाख में तो डेड बॉडी देंगे हम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन बात ये है। सर, ये तो मैं आपको कहता हूँ, आवाज उठानी चाहिए। मैं कहता हूँ हर आदमी कोरोना में नहीं है। मेरे को 3 दिन बुखार आया, डॉक्टर को मैं तो गया ही नहीं, अंदर बैठा रहा, घर में बैठा रहा, बुखार उतर गया। टेस्ट नहीं कराया आपने? टेस्ट था ही नहीं कुछ भी। अलमुस्तफा सकता है सर, में करो। नहीं, अलमुस्तफा से चेक, डॉक्टर को बुलाया ना मैंने, हाँ। फिर उसको बताया ये चीज होती है, बुखार था, मोशन, कुछ भी। हर आदमी कोरोना में तो, अगर 400 आदमी मरे तो मैंने कहा 150 आदमी तो कोरोना में वैसे ही दोनों डाल दिया होगा उन्होंने। ऐसे ही डाल दिया? हाँ, ऐसे डाल दिया। हकीकत में फायदा क्या है लेकिन खौफ, सर ये? दिल में खौफ, डर दिखाना काम, बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा काम कर रही है। तो सर कारोबार बंद कराने से सिंध हुकूमत को क्या मिल जाएगा? चलिए ये बता दें। बदला ले रही है कराची वालों से, और सर क्या। सिंध जीएसटी नहीं मिल रहा सिंध हुकूमत को, कुछ नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं हमारा तो उल्टा नुकसान हो रहा है, लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि हम, यहाँ तक कि फ्रस्ट्रेट होके देखिए, वज़ीर आला सिंध ने ये कह दिया कि हम कल से लॉकडाउन खोल के खत्म कर देते हैं, हम अकेले कुछ नहीं करते। नहीं, उनकी दिलचस्पी नहीं है मैं चीज़ों आपसे के अंदर, सही कह रहा हूं, उनकी इंतजामी सलाहियत सलाहियत नहीं जो है वो एक्सपोज हो गई है। अगर वो लोगों से मुखलिस हैं तो जो चीज़ें उन्हें करनी चाहिए इस लॉकडाउन के अंदर आवाम की सपोर्ट के लिए, वो काम करते हुए नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, इन्होंने अब तक लेबर का डाटा, अगर पहले नहीं था तो लेबर का डाटा इन्होंने क्यों नहीं जमा किया? अभी भी क्यों नहीं है? हर फैक्ट्री को अगर ये पाबंद करें कि ये अपनी तमाम लेबर की फहरिस्त गवर्नमेंट के पास जमा करवाएं, तो ये तो काम होता है। इसके लिए तो कोई लॉकडाउन की, सर चले कोरोना एक तरफ, सर तो ये ये कर तमाम नहीं रहे। चीजें, लॉकडाउन देखिए, एक तरफ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सादा तर्ज जिंदगी क्या बेहतर नहीं है उससे कि सर हम, बहुत बेहतर है। सर इस इफ्तार में हम इससे कभी अच्छी आपकी क्या बात? इफ्तार पार्टी में आ रहे होते थे, कभी आपकी इफ्तार अब इफ्तार पार्टी पार्टी में आ नहीं रहे ना होते थे। वजीर आला की, वहाँ कोरोना कभी नहीं था कुछ हो रहा होता था, कभी हाँ? कुछ हो रहा होता था, मैं कह कम रहा से हूँ, कम ये इकबाल जो भाई, असराफ था ये चीज तो रुकी है सर। इससे अच्छी कोई बात है। जिंदगी देखिए, जिंदगी की जो बुनियादी हकीकतें वो उस तरह मुतासिर नहीं हो रही हैं, ये मैं आपको बता दूं। हाँ सर, जो कॉस्मेटिक लाइफ थी, जो वो कम दिखावे की हुई। जिंदगी थी, जो डेकोरेशन पीसेस थे, वो कम होते चले जा रहे लेकिन बाकी चीजें तो वैसे ही चल रही हैं। बाकी बुनियादी आप अभी चीजें तो- अभी अच्छा, जो याद वजीर आला साहब की अभी इफ्तार पार्टी, वहाँ कोरोना नहीं फैला, सब आप पब्लिक कितना रश लगा, वहाँ कोरोना नहीं था क्या? हमारे यहाँ कोरोना है क्या? अब थोड़ी सी अलमुस्तफा हाँ, बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, अलमुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट और खासतौर पे वेलफेयर हॉस्पिटल जो है
تو اس میں اور کیا کیا نئی سہولیات آپ پرووائڈ ٹھیک ہے. اب اس وقت تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ المصوبہ میں فنڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم ہو رہے ہیں. اب اس لیے کہ رمضان میں راشن تو ہم نے 1,20,000 آدمی کو ہم نے راشن بانٹا ہے ماشاء اللہ پورے پاکستان میں, اور گھر گھر جا کے بانٹا ہے, کھانا بھی دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, اور بہت سکون کے ساتھ ہم نے کام کرائی ہے. المصوبہ بینیفٹس ہو جائے اس میں فنڈنگ کا یہ پرابلم ہے کہ اس وقت لوگوں نے فنڈنگ بہت زیادہ دے دی راشن کے اندر, اس کے اندر اب فنڈنگ میں تھوڑا پرابلم ہے. اللہ کا ان شاء اللہ تعالیٰ لوگ کاروبار بھی بند پڑا ہوا ہے, لوگ پریشان بھی ہے. ان شاء اللہ حاجی یانب طیب کے سرپرست اعلیٰ ہمارے ہیں, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر کام کریں گے, اور ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں لوگ, اور اچھا کام ہو رہا ہے, اور بہت سا کام آ رہا ہے ایسے پائپ لائن میں پڑا ہے, وہ بھی ہم عید کے بعد اس کو اسٹارٹ کریں گے. ہمارا جیسے 10,000 گز کا پلاٹ وہاں اسلام آباد میں ہے, تقریباً اس کو ہم بنانا چاہ رہے ہیں پورا ان شاء اللہ, وہ بھی ان شاء اللہ عید کے بعد اس کو بھی کام شروع کریں گے, بہتری ہوگی. اور المصطفیٰ کام بہت زیادہ کام کر رہی ہے میڈیکل فیلڈ کے اندر, راشن کے اندر, غریبوں کی مدد کرنا, ہر چیز کے. ہمارے صدر صاحب ہیں, ڈاکٹر رحیم صاحب ہے, جنرل سیکرٹری غنی صاحب ہے, اور بہت سے ساری ٹرسٹیز ہیں, بہت سارے اس کے اندر ہیں, تو اس کے الگ الگ ٹرسٹی کام کر رہے ہیں. بھائی صاحب بھی لگے ہوئے ہیں ماشاء اللہ اس کے اندر, تو بڑا اچھا کام اس میں چل رہا ہے. سر ڈائگنوسٹک لیبز یا یہ جو کورونا کی ٹیسٹنگ ہے, اس کو متعارف کرانے کا سوچا ہے ہم نے کورونا ابھی میں نے لندن میں میرے اپنے دوست سے بات کری تھی کہ میں الیاس بھائی 10,000 کٹ بھجواتا ہوں, آپ ٹیسٹ کرا. لیکن ہم ہر آدمی یہ ٹیسٹ کورونا کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتا. گورنمنٹ سے معلوم کری تھی ہر آدمی اس پر نہیں ٹیسٹ ہو سکتا, اس کے لیے بالکل الگ فیسلٹی ہونا چاہیے. پہلے دیکھنی پڑے گی کہ کیا ان میں وہ علامات ہیں یا نہیں ہیں. نہیں ہے اس کی الگ, میں نے ابھی بھجوا دوں کٹ کا کوئی مسئلہ والی بات نہیں, بھجوا دیتا ہوں, لیکن اس کی کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ہم نے سندھ گورنمنٹ سے بات کری تھی, بات کر کے کوئی آسان کام نہیں, اس کا بالکل سسٹم الگ ہونا چاہیے اس کا نا کورونا کا ٹیسٹ کرنے کی. اس لیے کوئی وبا پھیل نہ جائے. آج کل ویسے ہی پتہ ہے نا بڑا زیادہ پرابلم, ہر آدمی ڈر رہا ہے اس کے بنے. اللہ کا شکر ہے, اللہ ہمارا ایمان ہے, ہم 5 وقت وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس سے ہم بچے ہوئے ہیں. یہ کورونا ورونا کچھ بھی نہیں, منظم حقیقت پہ, اور ہم دعاؤں سے بچے ہوئے ہیں. یہ تو یہاں تو اتنے آدمی کہ آپ اس پر کتنے آدمی ان لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ واقعی کورونا ہے یا نہیں ہے. کورونا ہوگا, میں اس چیز کا انکار نہیں کر رہا, نہیں کورونا ہوگا, لیکن میں ان سے ہو بھی بالکل اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا کرم ہے, ابھی پاک کے صدقے میں بچے ہوئے, اور ان شاء اللہ دعا کے چکر میں, اور نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, ان شاء اللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ بات باقی دعا بھی ضرور ہے, دوا بھی. سر آپ کے ہاسپٹل میں آج کل او پی ڈیز وغیرہ اور آپریشنز اور تمام چیزیں, یہ جو روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں, کھلی ہوئی ہیں بند ہیں؟ بند ہے, تمام بند ہیں. ہمارے روز کے 7 سے 8 ہزار مریض آتے ہیں, تو بالکل بند پڑے ہوئے, کوئی مریض نہیں آ رہا, کوئی ڈاکٹر آن لائن ہمارے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں. سر ایک سوال آپ سے جنرل کرنا چاہوں گا, کیا وجہ ہے کہ ہاسپٹل بھی بند ہیں, دکانیں بھی بند ہیں, شادیاں بھی بند ہیں, تمام چیزیں ہی ہوئی ہوئی ہیں, لوگ ماشاءاللہ پھر بھی بہت زیادہ صحت کے مسائل کا شکار نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی وہ پہلے 2200 آدمی مرتے تھے, جو 700 آدمی مرے. ہاں تو سر وہی آپ کو گورنمنٹ کی وجہ ہر مہینے 2200 آدمی مرتے ہیں, 700 آدمی مرے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا, یہ لوگوں کی بد پرہیزی بسیار, وہ تو ہے باہر کا فوڈ, باہر کا کھانا اچھی چیز تھوڑی ہے کوئی بھی. یہ اس کو بات میں تو یہ کہتا ہوں ان چیزوں کے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے, اس کی ریسرچ ہونی چاہیے. آپ کے جو ادارے ہیں ان کو کام کرنا چاہیے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی ریسرچ کا کوئی کام سرے سے ہے ہی نہیں, نہ میڈیکل کے حوالے سے, نہ سماج سوسائٹی معاشرے کے حوالے سے. یہاں پہ کوئی بھی ہر آدمی بس ایک اندازہ کر لیتا ہے, لیکن حکومت کا جو ایک کام ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں تحقیق کرے, علمی بنیادوں کے اوپر سامنے لے کر آئے. ہمارے کیا پلس پوائنٹس ہیں, ہمارے پاس کیا پوٹینشلز ہیں, ہمارے وہ پوٹینشیل سامنے نہیں آتے. ہمارے حکمران اپنے حصے کا کام کرنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ صرف دکھاوے کے کام کرتے ہیں. انہوں نے بھکاری بنا دیا ہے, فقیر بنا دیا ہے پوری قوم کو. ٹھیک ہے, لوگوں کے حقوق ہیں جو ان تک کوئی شارٹ میسج جو آپ دینا چاہیں. 30 سے 35 ہزار جو ہے تاریخ روپ امپلائی کام کرتے ہیں, جس کا 15,000 20,000 25,000, وہ کہاں جائیں گے؟ گورنمنٹ سے بھی ملتی, اس کی تو مدد کریں آپ, ان کو تو پیسے دیں, ہمیں نہیں چاہیے پیسے, ان کو تو کچھ دیں آپ بلا سود ان کو دیں, انکم خود آپ کو لسٹیں بنا کے دیں. ہم نے تو تنخواہیں دے دی, ہم نے دے دی, اب بعد میں تنخواہیں کیسے دے سکتے ہیں مجھے بتا دو. کاروبار نہیں کھلے, کیسے کاروبار ہی نہیں ہے, بازار کھلنا چاہیے, لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے. 15 تاریخ کو بتانے کو ہم خود کھول ڈالیں گے. 15 تاریخ کو میں آپ کو یہیں سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو, یہ 15 کو کھول دیں گے انشاءاللہ. چلیں الیاس احمد صاحب, دیکھتے ہیں کہ حکومت آپ کی بات سن لیتی ہے, اور انشاءاللہ پورے شہر کے تمام تاجر نمائندہ تنظیمیں موجود ہیں, اور وہ اعلان کر رہی ہیں کہ ہم مارکیٹیں کھولنے جا رہے ہیں. حکومت اپنے حصے کا کام کرے, ہم اپنے حصے کا کام کریں. یہ آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا جو آج امپلیمنٹ کیا جائے گا. ہمارے سراج قاسم, ہمارے میں آپ کو آخری
بھائی بہت بہت شکریہ. ہمارے سراج قاسم تیلی صاحب نے بالکل اعلان کرا ہوا ہے 15 تاریخ کو بازار لازمی کھلے گا. میں سراج قاسم تیلی کا شکریہ چیمبر کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ بہت اچھا کام ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ الیاس بھائی, آپ بھی تشریف لائے. ناظرین امید کرتے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ بھی فیصلہ کر سکیں کہ کیا بازاروں کو کھلنا چاہیے نہیں کھلنا چاہیے, اور سندھ حکومت تک اگر ہماری آواز پہنچے تو وہ بھی تاجروں کی آواز, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ رضی صاحب, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تاجروں کے مسائل کو سمجھنا چاہیے. چھوٹا سا ایک نیوز کا وقفہ, نیوز بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا بیان رمضان. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات آباد ہے رمضان.